1991 میں محلہ کاکڑا پشاور میں عبدالحنان خان کاکڑ کے ہاں ایک پھول نما ہنستا ہوا بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے پر ایک امید پھیلانے کی علامت تھی۔ بچہ بڑا ہوا، رات جوانی کی بدلی، شعر و شاعری کا ذوق بھی پیدا ہوا۔ جوانی میں قائد-اعظم اور علامہ اقبال کے افکار سے متاثر ہوا اور پیارے دیس پاکستان کی جد و جہد میں مصروف ہو گیا۔ وہ بلا کا مقرر تھا، اس کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ 1940 کے شملہ کانفرنس میں قائد-اعظم اپنے ساتھ جن 3 مسلم لیگی رہنماؤں کو لے کر گئے ان میں یہ بھی شامل تھا۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی حلف برداری کی تقریب میں جن 53 آدمیوں نے رکنیت کے رجسٹر پر دستخط کیے ان میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ اسی طرح 14 اگست 1947 کو اہم تقریبات میں انتظامات کے لیے قائد-اعظم محمد علی جناح نے اسی شخصیت کا انتخاب کیا اور وہ قائد-اعظم کے شدائی تھے۔ تو اس کی مثال شملہ میں 1946 کی منعقد ہونے والی کانفرنس کا ایک تاریخی واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ویسرائے ہند لارڈ دیول صدارت کر رہے تھے۔ کانگریس کے رہنما جن میں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل جو کہ کٹر ہندو ذہنیت رکھتے تھے، وہ دوران گفتگو غیر شائستہ الفاظ قائد-اعظم محمد علی جناح صدر آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں استعمال کرنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے سٹیج پر جا کر اس گستاخ کو عملاً وہ مزہ چکھایا کہ ساری زندگی نہیں بھول پایا۔ قائد-اعظم کا یہ جانثار سپاہی باز کی طرح لپک پڑا اور خوب درگت بنائی۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد قائد-اعظم گورنر جنرل اور لیاقت علی پہلے وزیر اعظم اور یہ پنجاب کے گورنر بنے، تو ایچیسن کے پرنسپل نے انہیں سفارش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو ان کے ادارے میں داخل کروائیں۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک عام سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ ان کا بیٹا اپنی سائیکل پر بیٹھ کر پڑھنے جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر ملکی خزانے کو حرام سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان نے جب محسوس کیا کہ مفاد پرست طبقہ ان کی جان کا دشمن بن چکا ہے اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ لیاقت باغ کے جلسے میں اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دوں تاکہ مفاد پرست طبقے کا راستہ روکا جا سکے، لیکن ان کو اس اعلان سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یوں پاکستان کا اقتدار بھوکوں کے پاس چلا گیا۔ اگر یہ شخص وزیر اعظم بن جاتا تو ہمارے ملک کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ جاننے کے لیے یہ واقعہ سن لے۔ جب یہ گورنر تھے تو اکثر لاہور کی سڑکوں پر پیدل چل پڑتے، لوگوں سے ملتے اور ان کے مسائل سنتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک دن آپ کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ چمک دمک سے تو آپ کی گورنر پنجاب سردار عبدالعرب نشتر جیسی ہے، کیا آپ ان کے بھائی ہیں؟ یہ سن کر سردار صاحب مسکرا پڑے اور بولے کہ میں ہی سردار عبدالعرب نشتر ہوں۔